حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حمۃ ولا سفر۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک بیماری دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے بدشگونی کا کوئی تصور اللہ کے یہاں نہیں ہے، اور اسی طرح سے الو کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، اور ماہ سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے تصورات پائے جاتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا پیارا دین لے کر آئے کہ اس دین میں اس قسم کی تمام جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ کیا گیا، اور ان رسومات کو جڑوں سے ہی اکھیڑ دیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، تو یہ نظریہ رکھے کہ میں اس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں لہٰذا اس کے ساتھ سے یہ بیماری مجھے لگ گئی، میں وہاں گیا ہوں اس لیے مجھے یہ بیماری لگ گئی۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے اونٹوں کے اندر ایک اونٹ ہے اور اس کو بیماری لگی اور اس کی وجہ سے سب کو لگ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ جو سب سے پہلے اونٹ کو لگی تھی وہ کہاں سے آئی؟ تو آپ نے یہ تصور ختم فرمایا کہ تم یہ جو تصور کر رہے ہو کہ یہ چیز یہاں سے ادھر آ گئی ہے، یہاں سے ادھر آ گئی ہے، یہ غلط خیال ہے، یہ باطل خیال ہے۔ اللہ پاک کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی تصور تھا کہ لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی صبح سویرے گھر سے باہر نکلا اور ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اب وہ ملاقات ہوئی تو اگر سارا دن اس کا وہ دن اچھا نہیں گزرا تو آدمی بدشگونی لیتا ہے کہ وہ جو صبح سویرے پہلی ملاقات تھی وہ منحوس آدمی سے ہوئی تھی۔ نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یہ بھی تصور جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ اگر کسی گھر کے اندر الو بیٹھ جائے، کسی جگہ پر کسی درخت پر الو بیٹھ جائے تو وہاں ویرانہ ہو جاتا ہے، کھنڈرات میں وہ جگہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس الو کے اندر کوئی ایسا اثر اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ اور اسی طرح سے فرمایا ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی دن میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی رات میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی وقت میں کوئی نحوست ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، یہ تو دن رات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ مہینوں کی تعداد تو اللہ کے یہاں متعین 12 ہیں، ان 12 میں سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ لہٰذا آج یہ زمانے جاہلیت سے تصور چلے آ رہے ہیں، اور آج تک یہ تصورات ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر اس مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ ہیں، آپ ضرور وہ نحوست سے امت کو مطلع فرماتے۔ آپ نے اپنی امت سے کوئی شے نہیں چھپائی، ہر نفع کی چیز بتائی آپ نے اور ہر نقصان کی شے آپ نے بتلائی ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی نحوست ہوتی اور اس مہینے کا کوئی وقت یا اس مہینے کا آخری بدھ منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کو اس نحوست سے بچنے کے لیے آگاہ کرتے، مگر آپ کی کوئی ایسی تعلیم نہیں۔